السلام علیکم عزیز طلباء، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے اپنے گزشتہ لیکچر میں شعر نمبر 4 کی تشریح کی تھی، حمد کے شعر نمبر 4 کی تشریح کی تھی۔ آج ہم شعر نمبر 5 جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ اپنی کتابیں کھول لیں، کتاب پہ دیکھیں شعر نمبر 5 ہمارے پاس ہے۔ وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق۔ کائنات یعنی دنیا، مخلوقات مخلوق کی جمع، طرح طرح کی مخلوقات، نباتات سبز پودے، جمادات بے جان چیزیں یعنی ٹھوس چیزیں جیسے پہاڑ وغیرہ۔ مفہوم اب ڈیٹ لائن کا کرتے ہیں تو عزیز طلباء مفہوم ہمارے پاس بنے گا، وہی ایک خدا ہے جو پوری کائنات کو تخلیق کرنے والا ہے۔ یہ نباتات و حیوانات اور جمادات اس کی تخلیق کے شاہکار ہیں۔ یعنی تمام چیزوں کا خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور تمام چیزوں کی تخلیق کے شاہکار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب اس شعر نمبر 5 کے اہم نکات ہمارے پاس بنتے ہیں۔ خالق کائنات یعنی اللہ تعالیٰ نے، شاعر نے یہاں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اللہ کے خالق ہونے کی بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان جو اس کائنات کا ظاہری حصہ ہیں، اس کے علاوہ انسانی نگاہوں سے کائنات کے بے شمار راز چھپے ہوئے ہیں۔ ان سب کا خالق اور مالک کون ہے؟ اکیلا اللہ، جس کا کوئی شریک نہیں۔ کسی شاعر نے یہاں کیا خوب بات کی ہے، ایک شعر میں آپ کے سامنے عرض کرتی ہوں کہ ازل سے پہلے ابد سے آگے وہی کھڑا ہے، وہی کھڑا تھا، وہ نور کل ہے، وہ ماہ کامل جو جنگلوں میں مجھے ملا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود ارشاد فرماتے ہیں، وہی اللہ ہے جس نے 6 دنوں میں زمین و آسمان تخلیق فرمائے۔ یہ قرآن پاک کی سورۃ ہود کی آیت نمبر 7 کا ترجمہ ہے۔ اللہ کے لطف و کرم کی انتہا، اللہ تعالیٰ نے، دوسرا نقطہ ہمارے پاس یہ بنتا ہے کہ اللہ کے لطف و کرم کی انتہا، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات تخلیق کی۔ اس کائنات کو تخلیق کر کے اس میں طرح طرح کی مخلوقات بھیجی۔ نہ صرف اس میں طرح طرح کی مخلوقات بھیجی بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بے شمار قدرت کے نظارے جو ہیں وہ بھی بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے پھول، پھل جو ہیں وہ پیدا کیے۔ ہر پھول کا ذائقہ جو ہے، ہر پھول کی خوشبو جو ہے وہ دوسرے پھول سے الگ ہے۔ اسی طرح ہر پھل کا ذائقہ جو ہے وہ دوسرے پھل سے الگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان پر بے شمار مہربانیاں کی ہیں۔ لطف و کرم یعنی مہربانیاں۔ اللہ کے وجود کا پیغام، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں 3 طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں، نباتات، جمادات اور حیوانات۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو حیوان ناطق ہے اپنا نائب بنا کر عزت بخشی، انسان کو سب سے اعلیٰ درجہ دیا۔ کون سا؟ اشرف المخلوقات کا۔ پودے اور درخت اس کائنات کے انسانوں اور حیوانوں کے لیے خوراک پیدا کرتے ہیں۔ جانور اور پہاڑوں کو بھی انسانی فائدے کے لیے تخلیق کیا گیا ہے۔ یعنی دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنا کسی مقصد کے تخلیق کی ہو۔ جس طرح کسی انسان کا دنیا میں آنے کا کوئی نہ کوئی وجود ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اسی طرح جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنائی ہیں، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی چیز بلا مقصد پیدا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے کہ بے شک تمہارے لیے ان مویشیوں میں بے شمار فائدے ہیں۔ یعنی جہاں اللہ تعالیٰ نے حیوانات بنائے ہیں، حیوانات کو دنیا میں بھیجا ہے، ان کے بھی بہت سارے فائدے ہیں، ان سے بھی ہم بہت سارے ان کی کھال جو ہوتی ہیں جانوروں کی، وہ بہت ساری چیزیں بنانے کے کام آتی ہے۔ ان کا گوشت جو ہوتا ہے وہ انسانی صحت کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت سے ایسے جانور ہیں جن کا ہم دودھ پیتے ہیں۔ تو
کوئی بھی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بے مقصد نہیں بنائی۔ اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کو رب العالمین کہا گیا ہے۔ رب سے مراد وہ ذات ہے جو کائنات کی تمام اشیاء کو پیدا کر کے ان کی نشو و نما کر کے درجہ کمال تک پہنچانے کا بندوبست کرتی ہے، یعنی اعلیٰ درجے تک۔ اللہ کے بے شمار انسان پر بے شمار نوازشیں ہیں، رحمتیں ہیں۔ وہ غنی ہے اور محتاج زمانہ اس کا، وہ غنی ہے اور محتاج زمانہ اس کا، کبھی خالی نہیں ہوتا ہے خزانہ اس کا۔ یہاں تک تھا جی ہمارا شعر نمبر 5۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس شعر کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ بہت آسان شعر تھا ہمارا یہ۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ کے ساتھ شعر نمبر 6 جو ہے وہ ڈسکس کرتی ہوں کہ وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ خالق یعنی پیدا کرنے والا، نیک ارادوں اچھے ارادے، مالک حقیقی بادشاہ۔ اللہ تعالیٰ، اس کا مفہوم دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دل اور دلی ارادوں سے پورا خبردار رہتا ہے۔ اسی نے ہمیں اور ہمارے باپ دادوں کو تخلیق کیا اور زندگی کی نعمت سے نوازا۔ اب اس شعر کے ہمارے پاس بیٹا 3 نکات بنتے ہیں شعر نمبر 6 کے۔ اللہ سب سے بڑا راستہ یعنی جو خفیہ بات ہو جس کے پاس، جو صرف اللہ اور آپ کے درمیان ہو۔ دوسرا نکتہ ہے ہمارے پاس اللہ ازل سے ابد تک، یعنی شروع سے آخر تک، جب سے دنیا بنی ہے، دنیا بننے سے پہلے بھی اللہ موجود تھا، اور جب دنیا فنا ہو جائے گی تب بھی اللہ موجود رہے گا، اور فنا ہونے کے بعد بھی اللہ کی ذات موجود رہے گی، دونوں جہاں کا مالک۔ تیسرا نکتہ ہے ہمارے پاس دونوں جہاں کا مالک۔ اب پہلا نکتہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا جی، اللہ سب سے بڑا راستہ، یعنی اللہ تعالیٰ بہت راستہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کس طرح راستہ ہیں؟ وہ آپ کے اور میرے گناہوں سے پردہ نہیں اٹھاتے، وہ آپ کے اور میرے گناہوں کو کہیں فاش نہیں کرتے، وہ کسی کو نہیں بتاتے، وہ پردوں پہ پردے ڈالے جا رہا ہے۔ اللہ سب سے بڑا راستدار ہے، اللہ ہر ارادے سے واقف ہے۔ ہمارے دل میں ابھی اس چیز کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ اللہ جو ہے وہ اس بات سے واقف ہو جاتا ہے۔ آیت کا ترجمہ ہے کہ اور بے شک اللہ دل کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے سورۃ الملک کی کہ وہی اللہ ہے جس نے تم کو بنایا اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنایا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جاننے والا ہے، وہ دلی ارادوں کو جانتا بھی ہے اور پہچانتا بھی ہے۔ سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ارشاد ہے کہ بے شک اللہ انسان اور اس کے دلی ارادوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے، اگر انسان کے پاس کوئی پوشیدہ چھپی ہوئی بات کو بہت سے لوگ جانتے ہیں، لیکن حقیقت میں اصل راستدار کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے اصل راستدار۔ علم رکھنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے، وہ بخوبی ہر بات کو جاننے والا ہے۔ اب دوسرا نکتہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا جی، اللہ ازل سے ابد تک، یعنی یا حیو یا قیوم۔ اللہ کائنات بننے سے پہلے بھی موجود تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دوام ہے، ہمیشگی ہے۔ یہاں کائنات میں سب سے بڑا راستدار کون سا ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ یہاں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ بہت اچھا شعر ہے جو میں آپ کو یہاں بتاتی چلی جاؤں، محرم راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازدار تم ہے۔ یعنی یہاں یہ امیر کا شعر ہے کہ راز تو بہت ہیں، یعنی جس کو کہتے ہیں رازدار تم ہے، لیکن اصل رازدار کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کے رازوں سے بخوبی واقف ہے۔ حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ انسان کی پردہ داری کرتے ہیں۔
اللہ اب دوسرے مصرے میں انہوں نے کہا کہ وہی مالک ہے ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا، یعنی وہ ہمارا بھی خالق ہے اور ہمارے باپ دادوں کا بھی، یعنی آنے والی تمام نسلوں کا بھی وہ خالق ہے، اور ہم سے پہلے جتنی بھی نسلیں گزر چکی ہیں ان کا بھی خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کی عبادت ہمارا دستور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، بے شک میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ سورۃ الزاریات کی آیت نمبر 56 ہے، جس کا یہ ترجمہ ہے۔ غالب نے یہاں کیا خوب کہا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ کیا خوب شعر ہے، دوبارہ سنیں، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جی عزیز طلباء، یہاں تک ہمارا شعر نمبر 5 اور شعر نمبر 6 جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ آج میں نے 2 اشعار اس لیے کروائے کیونکہ کل کچھ پرابلم کی وجہ سے میں کل کا لیکچر جو ہے وہ میں اپلوڈ نہیں کر سکی، اس لیے آج میں نے شعر نمبر 5 اور شعر نمبر 6 جو ہے وہ میں نے دونوں کروا دیے ہیں آپ کو۔ امید کرتی ہوں آپ کو ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کسی بھی شعر کی اب تک آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس کے ساتھ اور میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویوز جو ہیں وہ اپنے ضرور دیجیے گا، اور اپنے اور بھی بہت سے فرینڈز اور فیملی ممبرز کو جو ہیں وہ آپ اسے شیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں کل ہم شعر نمبر 7 کی تشریح کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ہم مشقی سوالات جو ہیں وہ کریں گے جو کہ نہایت ہی آسان ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔